اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم وکأی من قریة هی اشد قوة من قریتک التی اخرجت اہلکناہم فلا ناصر لہم افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو لوگ کفر والے ہیں وہ دنیا کے فائدوں میں پڑے ہیں اور چوپایوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ کتنی ہی بستیاں تھیں جو شدت قوت میں آپ کے شہر سے جس سے آپ کو نکلنا پڑا بڑی ہوئی تھی، لیکن ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہو سکا۔ تو کیا وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں ان کی طرح ہو سکتے ہیں جن کے لیے ان کے برے اعمال کو آراستہ کر دیا گیا اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ آج ہماری سورہ محمد کی آیہ مبارکہ 14 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل تک کے درس مبارک میں جو احکامات آپ نے سماعت کیے وہ اہل اسلام اور اہل کفر کے دنیا کے معاملات تھے، جو وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت کیے۔ اس کے بعد آج والے درس مبارک میں مسلمانوں اور کافروں کے جو آخرت کے معاملات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل اسلام جو ہیں دنیا میں ان کے معاملات کیا تھے اور اہل کفر جو ہیں ان کے دنیا کے کیا معاملات تھے۔ اب حشر میں مسلمانوں کا معاملہ کیا ہوگا اور کافروں کا معاملہ کیا ہوگا۔ ارشاد ہوا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ یہاں ایک بات بڑی واضح ہے، قرآن پاک میں آپ کو ہر جگہ پر یہ بات ملے گی، جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں اس کے ساتھ عمل صالح کا لازمی ذکر ہے۔ گویا ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمر۔ اس حدیث کے تحت محدثین نے اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ علم بغیر عمل کے ایسے ہوتا ہے جیسے درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے، تو فرمایا انسان اگر ایمان لے آئے اور وہ عمل نہ کرے تو اس بے پھل درخت کی طرح ہے جس سے کوئی محبت نہیں کرتا اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا ایمان تو ہے، دولت ایمان آ گئی، لیکن اگر عمل صالح نہیں ہے تو فرمایا وہ والا انعام جو جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، فرمایا اس انعام سے دیا جائے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جنت میں اللہ نے بڑے بڑے درجے بنائے ہیں۔ جنت ایک نہیں ہے، کئی جنتیں ہیں، کئی جنتیں ہیں۔ ہر جنت کا الگ معیار ہے، ہر جنت کا الگ درجہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے جناب جنت میں ہوں گے تو بس سارے جنت میں چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء اور اعلیٰ ترین، سب سے اعلیٰ ترین جنت میں انبیاء کرام ہیں، اور ان انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے اس میں آپ کے اور پیارے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوگا۔ پھر اس کے بعد درجات جو ہے وہ کم ہوتے چلے جائیں گے، پھر اس سے کم ہوتے چلے جائیں گے، پھر معاملہ اور کم ہوتا چلا جائے گا انبیاء میں۔ پھر اس کے بعد جو ان کے صحابہ کرام ہیں، ان کے اہل بیت ہیں، ان کے گھر والے ہیں،
وہ جنت میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو جنہوں نے ان کی زیارت کی اور ان کی مدد کی پھر وہ جنت میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اس سے کم درجے والے ہوں گے، اغواث، اقطاب، ابدال، اولیاء، ان کے بھی الگ الگ جنت میں مدارج ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتا ہے میں بڑا منصف ہوں، مجھ سے بڑا انصاف والا تو کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جناب جو ایک ایسے زندگی گزار رہا تھا وہ بھی جنت میں چلا گیا اور وہ بھی اسی درجے میں ہے، اور جس نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری اور وہ بھی اسی جنت میں ہو۔ نہیں، جب یہ دنیا میں ایک انسان یہ برداشت نہیں کرتا تو وہ رب انصاف والا کیسے برداشت کرے؟ لہذا ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق جنت کا درجہ ہوگا، وہ اس جنت میں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حدیث فرمائی، آپ نے فرمایا جب اہل جنت اپنے سے دوسرے کو، جو جاننے والے ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، وہ دوسرے کو اپنے سے اوپر والے مقام میں دیکھے گا تو فرمایا وہ خواہش کرے گا وہاں بھی اور تمنا کرے گا، ہائے کاش میں نے بھی اس جیسے عمل کیے ہوتے تو آج میں بھی اس اعلیٰ جنت میں اس کے ساتھ ہوتا۔ فرمایا وہاں وہ رش کرے گا، اسے غبطہ کہا جاتا ہے، حدیث میں لفظ آیا ہے غبطہ، وہ رش کرے گا، غبطہ کرے گا۔ بڑا افسوس ہوا، وہ کہتا ہے بڑا افسوس ہوا، ہائے 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 کاش اس روز میں اس کی بات سن لیتا، اور جیسے یہ اچھے عمل کرتا تھا، میں نے اچھے عمل تو کیے لیکن جس انداز میں یہ مجھے تقوی کی باتیں سناتا تھا، کہتا تھا اور خود عمل کرتا تھا، میں سستی کرتا تھا، اگر میں نے بھی آج اس مقام میں ہوتا، اگر اس روز دنیا میں اس کی میں نے باتوں کو سنا ہوتا۔ تو یہ جنت کے بھی درجات ہیں۔ فرمایا انہیں ہم جنت میں جگہ دیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گے۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لهم۔ اب کافروں کا ذکر ہوا، فرمایا کافر وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا سے نفع اٹھاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ فرمایا لوگوں دنیا میں اگر تم آئے اور تم نے یہ کام کیا کہ اپنے کھانے کے لیے ساری کوشش کی، رزق کے لیے صرف کوشش کرتے رہے اور عمل کے لیے کچھ کام نہ کیا، تو فرمایا یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو انسان نہیں کہا، انہیں جانوروں سے بھی برا کہا ہے، جانور بھی نہیں کہا بلکہ جانوروں سے بھی برے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ غالباً یہ سورۃ انفال میں اس کا درس پہلے آپ بہت پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو حق سے بہرے ہیں، گنگے ہیں اور کچھ یہ جانتے ہیں سمجھتے نہیں، کچھ عقل ہی ان کے پاس نہیں ہے، بے عقل ہیں، اپنے آپ کو بڑے دانشور اور صاحب عقل کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جتنا بڑا بھی دانشور ہو میرے نزدیک وہ جاہل ہے جس کے اندر ایمان اور تقوی کی دولت نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ ابو جہل عرب کے ان چند ایک پڑھے لکھے لوگوں میں تھا جو سب سے زیادہ ذہین اور فطین تھا۔ چند ایک عرب کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اس دور میں ابو جہل ان میں ٹاپ آف دا لسٹ تھا، لیکن نام اس کا کیا پڑ گیا؟ جہالت کا باپ۔ جہالت کا باپ کیا وجہ ہے؟ علم تو بہت تھا لیکن جہالت کا باپ کیوں بن گیا؟ اس نے ایمان اور عمل صالح کو نہیں اپنایا۔ تو اس لیے علم بھی تبھی کام آئے گا، ہر چیز علم بھی تبھی نفع دے گی جب انسان ایمان اور عمل صالح کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے گا، وگرنہ علم بھی کچھ نفع انسان کو نہیں دیتا۔ آگے فرمایا یہ کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، فرمایا یہی جانوروں کا کام ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، فرمایا اب ان کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے؟ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ آج کافر ہم سے دولت میں بہت آگے ہیں، پیسوں میں ہم سے وہ بہت آگے ہیں۔ دنیا میں اس وقت طاقت کی بنیاد پر جو سپر پاور ہے، ظاہر ہے ویسے تو سپر پاور ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے میں نے دنیا کا لفظ بولا۔ مال و زر کے حساب سے اور دنیا کے بادشاہی کے حساب سے اور تسلط اور قبضے کے حساب سے
اور اپنی معیشت کے اعتبار سے دنیا میں جو سپر پاور ہے وہ نان مسلم ہے۔ اس وقت وہ دنیا میں نان مسلم ہے، دو بڑے نان مسلم لوگوں کے درمیان جنگ جاری ہے، ایک دوسرے کو ڈاج کرنے جا رہا ہے، امریکہ اور چائنا اس وقت دنیا کے وہ سپر پاور میں ہے، لیکن امریکہ ظاہر ہے ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈکلیئرڈ ہے سپر پاور وہ امریکہ ہے۔ اب وہ نان مسلم ہے، ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، معیشت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ والا انعام ان کے پاس نہیں ہے جو انعام اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرما رکھا۔ وہ انعام نہیں، اس انعام سے وہ محروم ہے۔ یہ جانوروں والا معاملہ ہے، پیٹ اپنا بہت بھرتے ہیں، بہت سب کچھ ہے، لیکن اصل جو دولت ہونی چاہیے تھی وہ دولت ایمان سے وہ محروم ہے۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں، ایمان والا اسے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں، یہ اس کے پاس اللہ نے ایک وہ دولت رکھی ہے ایمان کی جس دولت کے برابر کائنات کی کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ اس دولت کی قدر، ان لمحوں کی قدر، جن لمحوں میں آج ہم بیٹھے ہیں، یہ بات میری یاد رکھیے گا، ان لمحات کی قدر ہمیں اس وقت پڑے گی جس لمحہ ہمارا میزان لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ہر جان ذرہ برابر نیکی اپنے سامنے دیکھ لے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک شخص لایا جائے گا، اس کے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن اس کی ایک نیکی ایسی لائی جائے گی، اللہ فرمائے گا اس سے پوچھو اس نے ایک فلاں وہ نیکی کی تھی، کوئی نیکی اس کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا ہاں جی تو بتا تو نے زندگی میں کوئی نیکی کی؟ وہ کہے گا نہیں، کوئی ایسی نیکی نہیں کی۔ پھر پوچھا جائے گا سوچ کبھی نیکی کی ہو؟ تو کہتے ہیں کہ وہ عرض کرے گا اے میرے مالک اور تو کچھ نہیں ہے، ایک دن ایسا ہوا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ میں انسان ہوں، مسلمان ہوں، لیکن میں نے کبھی اپنے رب کو راضی نہیں کیا، میں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، میں نے کبھی نیک کام بھی نہیں کیا۔ لوگ نیکیاں کرتے تھے، سارے معاملات کرتے تھے اور میں خواب غفلت میں پڑا ہوتا تھا، تو مولا اس روز میرا دل بڑا بھر آیا اور مجھے شرمندگی آئی اپنے کردار پر اور مجھے رونا آ گیا، اور میں رات تیرے خوف سے روتے روتے مولا میں سو گیا تھا۔ بس ایک یہ زندگی میں ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا تھا، اس کے علاوہ اور میرے نامہ اعمال میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے پوچھا بتا اس روز تو رو پڑا اور کیوں رویا، کیا وجہ تھی؟ کہنے لگا اے اللہ مجھے شرم آئی، مجھے حیا آیا کہ ہائے اس رب کا سب کچھ دیا ہوا میرے پاس ہے، لیکن میں نے اس رب کا حق بندگی ادا نہیں کیا اور اس کے راستے پہ نہیں چلا اور میرے آنسو نکل آئے۔ اللہ نے فرمایا اس ایک آنسو کے بدلے میں ہم نے اس کی جہنم کی آگ کو بجھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ آنسو کتنی بڑی دولت ہے۔ کبھی پچھلی رات اٹھ کے نا تنہائی میں مصلی بچھا کے آنسو گرا لیا کرو۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بڑا قیمتی ہے، اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو آب زر سے بھی قیمتی ہے، سونے کے پانی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کے غضب کو کوئی چیز نہیں ٹھنڈا کر سکتی، اگر ٹھنڈا کر سکتی ہے تو اس کے خوف سے نکلنے والا آنسو، اس کے خوف سے نکلنے والا آنسو۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس میں انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔